يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین پی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، برج سرطان جسے کہ کینسر کہا جاتا ہے، اس برج کا حاکم سیارہ قمر ہوتا ہے، مون کہا جاتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم نے کہ 28 دن میں سورج کے گرد اپنا یہ چکر پورا کرتا ہے، ایک راؤنڈ پورا کرتا ہے 12 بروج میں، اور یہ پھر 2.5 دن ہر برج میں رہتا ہے۔ اب اس کی کیفیت ہر 2.5 دن کے بعد چینج ہوتی رہتی ہے، اور یہ کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے، کون سا برج اس کے لیے سعد ہے، کون سا نحس ہے، کون سا مساوی ہے، تو ہم اس ہفتہ اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے 24 سے 30 جون 2023۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے تو وہ اس ہفتہ کے شروع میں ہی 26 جون کو برج میزان میں داخل ہو رہا ہے 3:57 پر، اور یہ برج اس کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ جو شریک حیات ہیں تو ان سے معاملات اگر بگڑے ہوئے تھے تو بہتری کی طرف آ جائیں گے، کاروبار میں بہتری محسوس کریں گے، اور آپ کو کئی تقریبات میں جانے کا موقع ملے گا، ملے جلے رجحانات رہیں گے۔ اس ہفتے وہ سرطانی افراد جن کی شادی یا منگنی کوئی ابھی ایسا سلسلہ طے نہیں پایا ہے تو اس کے امکانات زیادہ ہیں، نکاح ہونے کے بھی امکانات زیادہ ہیں، شریک حیات سے تعاون حاصل رہے گا اس ہفتے میں۔ تو اس ہفتے میں یہ ہے کہ آپ کے جو برج ہے اس میں سیارہ عطارد بھی داخل ہو رہا ہے۔ جب عطارد یہاں پر داخل ہوتا ہے تو آپ کے لیے وہ مثبت تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عزیز رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اگر کوئی اختلافات تھے تو وہ ختم ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، عزیز اقارب میں کسی نجی تقریبات میں حصہ لیں گے اور وہاں پر آپ کو خوشی کا احساس ہوگا، مل بیٹھ کر اور وقت اچھا گزارنے کا موقع ملے گا آپ کو۔ آپ کا بھائیوں سے تعاون رہے گا، اور سفر میں اگر پہلے کوئی بندشیں تھیں تو وہ بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور سفر بھی پیش آ سکتا ہے۔ آپ اگر کوئی دستاویز اور یا کوئی معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی اچھی خبر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے مزاج میں نرمی آئے گی، آپ کا لہجہ بڑا اچھا ہو جائے گا، اور نرم مزاج آپ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کے بعد ہم اب آگے جب دیکھتے ہیں تو 28 جون کو جو کہ بدھ کا دن ہے، اور یہ دن اچھے نہیں ہیں، اس میں تو ائمہ کرام بھی بتاتے ہیں کہ آپ ان 2.5 دنوں میں بہت زیادہ محتاط ہو جائیں، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج میزان سے برج عقرب میں داخل ہو رہے، جو کہ دوپہر 1:55 پر ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی نئے کام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس دوران میں اپنے برج سے متعلق جو بھی صدقہ دیں، یعنی کہ آپ کا صدقہ بنتا ہے مچھلیوں کو، ان کی خوراک دیں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ لیکن ان دنوں میں آپ کو ایسا موقع بھی مل سکتا ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ دیں، آپ خون کا صدقہ دیں، یا اپنے گھر میں جانور ذبح کریں، جیسا کہ ان ایام میں عید قربان کے دن ہوں گے۔ تو آپ وہ جانور اپنے گھر میں ذبح کریں، گھر سے باہر ذبح نہ کریں۔ اس کا جیسے عموماً عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر ذبح کرتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو خون آپ کے ذبح کرنے کے وقت میں گھر میں گرتا ہے تو گھر سے بلیات کو، نحوستوں کو، پریشانیوں کو، ان چیزوں کو، مشکلات کو وہ دور کر دیتا ہے، صدقہ رد بلا ہے۔ تو یہ آپ عید قربان پر کوشش کریں گے کہ وہ جانور اپنے گھر کے اندر ذبح کریں، تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اب قمر عقرب جو کہ 2.5 دن رہے گا، اور یہ 30 جون تک جمعے کے دن رہے گا، تو اس وقت میں آپ کو کسی نئے کام کی ابتدا کے لیے ہم مشورہ نہیں دیتے۔ آپ اپنے زبان کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کریں، آپ اپنے غصے کو، اپنے لہجے کو کنٹرول کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ان دنوں میں آپ گہرے پانی میں نہ جائیں، ان دنوں میں آپ اونچی جگہ پر نہ جائیں، ان دنوں میں چھری، چاقو، بلیڈ، نوکدار یا آگ والی جو اشیاء ہیں تو ان سے آپ محتاط رہیں، اور ان دنوں میں آپ کوشش کریں کہ اعتدال میں رہ کر کھانا پینا کریں، تو
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہوگی۔ یہ 2.5 دن آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہوگے، اور پھر 30 جون کے بعد آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں داخل ہو جائے گا، جو کہ صبح 8 بجے ہوگا۔ اب یہ آپ کے لیے پازیٹیو سائن دے رہا ہے، وہ اس حوالے سے کہ آپ کے سفر میں کامیابی کے امکانات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ بالکل مہینے کا آخری دن ہے۔ اس کے اثرات 29 اور 30 تاریخ کو بھی پڑیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو 30 ہے یہ کم ہے اور 2 تاریخ ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ساری اچھی اچھی خبریں لے کر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ہفتہ 24 سے 30 جون کے درمیان میں، اب مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ آپ کو ان پر توجہ دینی چاہیے، آپ کو ان سے ملنا چاہیے، آپ کو ان کی دلجوئی کرنا چاہیے، اور آپ کی عمر سے چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آپ کو اپنا کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو اور اگر کوئی شخص آپ کے پاس جو ناراض تھا ہے وہ آپ کے پاس چل کر آ گیا، تو آپ کو کھلے دل سے اسے معاف کر دینا چاہیے، اور اس کو خوش آمدید کہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اور آپ اندر سے بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ آپ نے کوئی اچھا اور نیک کام کر لیا ہے۔ آپ کسی بھی دوست پر کھل کر اعتبار نہ کریں، آپ بہت ساری چیزیں اپنے اندر رکھیں، اور ہر راز کو اس سے نہ کھل کر کہیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر کل کو آپ کی بدنامی کا ہی اندیشہ ہے۔ آپ اپنے رویے کو نرم رکھتے ہوئے ایک مساوی اور متوازن لہجہ رکھیں، تاکہ نہ تو آپ کے اس میں بہت زیادہ غصہ نظر آئے، سختی الفاظ میں نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے بحث و تکرار کی یا سختی کی تو پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ معاملات آپ کے جو چھوٹے سے معاملہ خراب ہوا اور وہ بہت بڑا بگڑ سکتا ہے، جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہلکے رنگ کے لباس استعمال کریں گے، اور خاص طور سے خواتین ان دنوں میں پنک، یلو اور زرد رنگ جسے کہہ لیں، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لائٹ کلر استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ان ایام میں، جو کہ یہ ہفتہ گزر رہا ہے 24 سے 30 جون کے درمیان میں۔ خواتین چاندی کی کوئی چیز خرید سکتی ہیں، اگر وہ خرید لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اس ہفتے کے بالکل آغاز میں چاندی کی چیز کا استعمال کریں، یعنی کہ آپ ایئر رنگ یا فنگر رنگ، تو یہ آپ اگر پہنیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور مرد حضرات اس ہفتے کے بالکل آغاز میں کوشش کریں کہ وہ اوپل یا حجر القمر سفید رنگ کا نگینہ وہ پہن لے، تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ موتی بھی پہن سکتے ہیں، اور مرد حضرات اس ہفتے کے بالکل آغاز میں سفید رنگ کا لباس استعمال کریں تو بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ الیکٹرونکس کی اشیاء بھی خرید سکتے ہیں، اور الیکٹرک یا الیکٹرونکس کی اشیاء اگر خریدیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہ اشیاء آپ کی جلد خراب نہیں ہوں گی، دیر تک وہ چلیں گی اور بغیر کسی نقصان کے چلیں گی۔ تو اسی طریقے سے اگر کہیں آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کا بھی منصوبہ بندی کر دیں، اور وہاں پر آپ سفر پر جائیں تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بالکل فیملی کے ساتھ جائیں، دوست احباب کے ساتھ جائیں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جائیں، تو آپ کو اس سفر میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے مجموعی طور پر خوشیاں لے کر آ رہا ہے، لیکن جب قمر در عقرب ہے تو اس کی ہم نے احتیاط بتا دی ہے۔ آپ اپنے برج کا اسم اعظم یا ہادیو، اس کا آپ لازمی ورد کیا کریں، اور اس کا ورد آپ نے جو کرنا ہے وہ 313 بار کرنا ہے، صبح اور عشاء کی نماز کے بعد۔ استغفر اللہ یا اللہ یا ہادیو، یہ اسم اعظم آپ ورد کریں گے، اور اس کی تعداد 313 بار، اول آخر درود پاک 313 بار پڑھیں گے، تو آپ کسی بھی ممکنہ پریشانی سے، حادثہ سے، مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ تو یہ تھا آپ کا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا برج سرطان والوں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، پریشانی، حادثہ، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی
سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔